نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظیم، یعنی طائف اور مکے کے یعنی جو مشہور و معروف مقامات تھے وہاں کے سرداروں پر یہ کلام نازل ہونا چاہیے تھا. ایک یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ انہوں نے بحث کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی یہ دلیل یعنی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی یعنی پروف نہیں ہے ان کے پاس، جو محض حسد و عداوت سے انہوں نے کیا. تو اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام نے دو شان نزول بیان کیے. ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ کا اس ان کلام کو جھٹلانا، دوسرے یہودیوں کا جھٹلانا. اب رہا یہ کہ عموماً یہ کیونکہ ہم یہاں تو پہلے شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے دروس میں ہم بہت کافی مرتبہ اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شان نزول ہونا یعنی یہ آپس میں ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے. بسا اوقات اس کے اندر دونوں کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے. یعنی ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا. ان دونوں واقعات کے بعد جب قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ اس کا بھی شان نزول بن جائے گا اور اس کا بھی شان نزول ہو جائے گا. تو دو واقعے کا وقت واحد میں قرآن کریم کی آیت شان نزول بن سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ان الذین یجادلون، یہ لڑنے والے کون تھے؟ کفار. اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے تفسیر کا کہ قرآن کے آیات وہ تو کسی نہ کسی خاص واقعے میں نازل ہوتے ہیں، لیکن اعتبار قیامت تک اس کے عموم لفظ کا ہوتا ہے. جو یعنی جن کے اندر یہ صفت پائی جائیں گی وہ سب پر یہ اپلائی ہوگا، یہ سب پر اس کا اپلائی ہوگا. جو بھی آج بھی عقل مخالفت کریں گے، قرآن کریم کی آیات کو جھٹلائیں گے، تو ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو پہلے جس وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی جو حکم ان کا ہوگا. تو چنانچہ اب رہا یہ یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں نے کیا مجادلہ کیا. ایک تو انہوں نے ایک من گھڑت، نہ توریت میں ذکر ہے نہ انجیل میں ذکر ہے کہ اب نبی صرف بنی اسرائیل ہی میں ہو سکتے ہیں. کیوں انہوں نے بنایا؟ یہ اس لیے یہ آیت گھڑ لی کہ تاکہ اس نبی کا انکار کرے، جبکہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سچے نبی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بغیر دلیل کے انہوں نے یہ پروف کر لیا، کسی کتاب میں ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نبی کے انکار کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہے، یہودیوں سے نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مسیح تو آنے والا ہے. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ تو سن رہے ہیں مختلف جگہ، ہمارا مسیح نہیں آیا ہے، ہمارا مسیح آنے والا ہے. کون کس کو مسیح قرار دیا؟ انہوں نے کہا کہ دجال. یہ ہے انہوں نے یہ قرآن کریم کی آیتوں کو ٹھکرانے کے لیے اس قسم کی من گھڑت روایتیں. دجال کا آنا یقینی احادیث ثابت ہے، لیکن انہوں نے جو کہا کہ مسیح ہے، دنیا کو نجات دینے والا ہے، ہمیں سیادت دینے والا ہے، یہ جیسی جو باتیں ہیں کہ یہ بغیر پروف کے ہے. تو چنانچہ مسیح دجال یہ حدیث کریمہ ثابت ہے. اس کے یہ مطلب ہے کہ اب اس مقام پر بہت سے مفسرین صاحب تفسیر مظہری اور بہت سے صاحب تفسیر روح البیان دجال کی تفصیلات کو بیان کی ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں انہی تفاسیر کی روشنی میں اختصار کے ساتھ دجال کے بارے میں عرض کروں. انہوں نے یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ انتظار میں ہے کہ ہمارا مسیحا کب آئے گا، ہمارا مسیحا کب آئے گا. اور یہ مسیح اس لیے نام رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح کے معنی اور ہے، عیسیٰ مسیح ان کو بھی کہا جاتا ہے. دجال کا مسیح کے معنی اور ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک تو سیر و سیاحت کثرت سے آپ نے ایسے زہد کی زندگی گزاری، گھر تک نہیں بنایا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. کثرت سیاحت کی وجہ سے بھی مسیح کہا گیا. اور جس کا قدم یعنی بالکل یعنی جیسے تلوہ خالی ہوتا ہے، خالی نہ ہو، بالکل سیدھا ہو، اسے بھی مسیح کہا جاتا ہے. ممسوح القدم ایک معنی یہ ہے. اب یہ دجال کس معنی مسیح ہے؟ ممسوح العین. تو اللہ نے کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اللہ اس کو کانا پیدا کرے گا، کانا بھیجے گا. تو چنانچہ یہ اللہ نعوذ باللہ عیب والا نہیں ہو سکتا. یہ کانا خود ہونا اس کا کافر ہونے کی دلیل ہے. خدا نہیں ہو سکتا. یہ خدا ہونے سے یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. ممسوح میں نے پوچھ دیا گیا، اومیٹڈ. تو چنانچہ دجال کیسا ہوگا؟ آور، کانا، ایک آنکھ نہیں ہوگا. اس لیے آج بھی ابھی دجال نہیں آیا. آج بھی ان کے بہت سے مونوگرام پہ کیا کس کی ایک آنکھ رہے گی. ایک آنکھ کس بات کی علامت ہے؟ دجال کی علامت ہے. جو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں یہ آئے گا تو ہمیں پوری دنیا کی بڑی حکومت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو چاہتے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ بتایا گیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ اگر ہونے والا ہے تو دجال کا. اس لیے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی نے دجال کے شر سے پناہ مانگی. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا کہ امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے. اب دجال آپ مسجدوں میں دجال کا ذکر بہت کم سن رہے ہیں نا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. احادیث میں آتا ہے لوگ دجال کا ذکر چھوڑ دیں گے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے.
جس وقت دجال کا آنا کافی یعنی ابھی آنے کے لیے کافی وقت تھا، جب دجال کا ذکر زیادہ کیا جاتا تھا، اب ذکر کم ہو رہا ہے کیونکہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو چنانچہ اب رہا یہ کہ یہ اس سفید زمین پر اس لیے دجال کا فتنہ خطرناک فتنہ، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ مومن کو جو بھی تشہد پڑھتا ہے اسے دعا کرنا مانگنی چاہیے، کیا ہے ترمذی شریف اور بہت سی روایتوں میں، اس لیے دعا کو ان کی پابندی کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، امین شر المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی مرنے سے پہلے انسان خود آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ بے شمار آزمائشیں آتی ہیں ایمان کے امتحان کے لیے، تو چنانچہ ان فتنوں سے، مرنے کے بعد کے جو فتنے ہیں عذاب قبر وغیرہ، یہ وہ سوال جواب وغیرہ، یہ سارے فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخری الفاظ ہے کہ امین فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عذاب جہنم عذاب قبر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا گیا کہ یعنی یہ اس جیسی کلمات کے کچھ تبدیلی کے ساتھ آپ کو دعائیں ملے گی، اور دعائیں احادیث یعنی دعاؤں کی کتاب میں دیکھیں اور اس کو پابندی سے یہ پڑھنے کی کوشش کرے کہ اللہ آپ اگر ہمارے زمانے میں دجال نہ ملا تو ہماری نسلیں اس سے محفوظ کر لیں گے۔ یعنی بڑے لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ آنے والی نسلیں تو خیر یقیناً وہ زمانہ دیکھیں گے، وہ نسلیں محفوظ ہو جائے گی۔ دجال کا فتنہ اس لیے بڑا ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ شر کو بھی طاقت دیتا ہے آزمائش کے لیے۔ شیطان سے بڑھ کے کوئی شر ہے، کیسی اس کی طاقتیں ہیں، تو دجال کو اتنی بڑی شر کو بھی طاقت دی گئی، جسے چاہے زندہ کرے گا، یعنی یہاں تک کہ جائے گا جاہلوں کے پاس کہے گا کہ اگر تم مجھ پر ایمان اگر لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے آبا و اجداد کو زندہ کروں گا، تمام آبا اجداد زندہ ہو جائیں گے، اس کے ماں باپ بیٹا، کتنا بڑا فتنہ، ارے میرے والدین زندہ ہو گئے، اسے ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ کفر۔ پھر اس کے بعد ایک یعنی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، تو یعنی یہ کہے گا کہ اگر کوئی مجھ کو نہیں مانے گا میں ڈال دوں گا، ایک جنت ہوگی جو مانے گا میں اس میں ڈال دوں گا، لیکن ایک مومن جب اس میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بنا دے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کیا بن گئی؟ گل گلزار تبدیل ہو گئی، اور جو کافر یہ جنت سمجھ کر جائے گا تو جہنم بن جائے گی۔ تو چنانچہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ، اس لیے اس فتنے سے بار بار پناہ مانگنے کے لیے اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی۔ پہلی نشانی کہ 3 سال سے بارش کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ احادیث کریمہ مشکات المصابیح وغیرہ تفصیل، پہلے سال اللہ تعالیٰ بارش کا 1/3 حصہ، ثلث حصہ روک لے گا، تو قحط سالیاں شروع ہو جائیں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ پوری دنیا میں 1/3 حصہ بارش نہیں ہوگی۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ 2/3 حصہ، ثلثین حدیث کے الفاظ ہے، 2 حصے بارش نہیں ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ صرف 1/3 حصہ ہوگی۔ تیسرے سال کچھ بھی بارش نہیں ہوگی۔ یہ علامت ہے کہ دجال اب ظاہر ہونے والا ہے۔ دجال دنیا میں موجود ہے، اس کو چھپا دیا گیا، دجال الگ سے پیدا نہیں ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، موجود ہے دجال۔ تو اب یہ جب تیسرا سال جب ہوگا، اتنی قحط سالی ہوگی، دنیا کے جتنے جانور ہیں سب مر جائیں گے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ملے گا، دنیا کے سارے جانور مر جائیں گے۔ ایسے وقت میں اندازہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ ایک آدمی جو بھوک سے مر رہا ہے، میرے پاس روٹی ہے، جب تک تو مجھے نہیں مانے گا نہیں دو گا تو کیا کریں گے؟ روٹی کے پاس بھاگیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا آپ تمام کی حالت سے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو جو ایمان پر قائم رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم روٹی بناتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ روٹی بننے تک بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی بھوک، جب کیسے ہوگا؟ ایک تو اس کا فتنہ ہوگا، غذا وغیرہ کھانا پانی سب اس کے پاس ہوگا، اور دوسرے کہ قحط سالی کا عالم ہوگا، کھانے پینے کے کچھ نہیں رہے گا، تو کتنی بڑی۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات کہی، اس وقت اہل ایمان کی غذا جس کو بھوک لگے گی اللہ کی تسبیح و تحمید ہوگی، جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ اس لیے ابھی سے عادت ڈالیے کہ چنانچہ اللہ نے وہ دجال کے فتنے کا مقابلہ، اس لیے تسبیح تحمید جو پڑھے گا بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی جو نمازیں پڑھے گا تسبیح تحمید پڑھے گا، یہ اس وقت کے فتنے کے لیے وہ بھوک اور قحط سالی کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے بھوک نہیں لگے گی، اسی قسم کی بھوک
نہیں لگے گی۔ تو یہ اس طرح یہ دجال کے بارے میں بڑے بڑے تفاصیل آئے ہیں، آپ کتب حدیث دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ملے گا۔ تو چنانچہ سے آیت کریمہ میں کہ مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے دجال کے فتنے کے بارے میں بحث کیا، بیان کیا۔ اب رہا آپ کہیں گے کہ ایسا کیسا زندہ ہو جائے گا، تو بتایا گیا کہ دجال کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے وہ ان کے ماں باپ کے روپ دھار کر ظاہر ہوں گے، حقیقت میں کوئی زندہ نہیں کرے گا، حقیقت میں زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دجال کے جتنے شیاطین ہوں گے ان کے ماں باپ کی تصاویر میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، یہ سمجھیں گے ہمارے ماں باپ اٹھ گئے، اور اس لیے مومن صاف دیکھے گا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا رہے گا، اس کا ظاہر ہو جائے گا، اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس فتنے سے پناہ مانگنے کی امت کو دعوت دی ہے، امت کو تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی تمنا کو پہنچنے والے نہیں، اس کا فتنہ اتنا ہو جائے گا کہ اہل زمین اس سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتارے گا دجال کو ختم کرنے کے لیے۔ اصل تو سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنے کا سب سے سبب کیا ہوگا؟ دجال کو ختم کرنا۔ اس کے یہاں تک بھی یہ بھی بتایا گیا کہ ملک شام ہی میں ایک مقام ہے، مقام لد، کہ وہاں پر اس کو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں یہودی، یعنی یہ ان کی تمنا پوری ہونے والی نہیں، 70,000 یہودیوں کی جماعت اس کا ساتھ دے گی۔ کس کا؟ دجال کا، کہ جو اصفہان وغیرہ سے نکلیں گے، 70,000 کی بڑی جماعت تیار ہے۔ تو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے ایک مومن کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے سارے امت کو تعلیم دی گئی، فاستعذ باللہ۔ اس فتنے سے یہی نہیں، دجال ہی نہیں، ہر قسم کے فتنے سے، شیطان کی فتنے سے، شیطان کے شر سے، دجال کے شر سے بچنے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے مومن کا، اللہ کی پناہ مانگو۔ اس لیے مومن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ یہی نہیں، شیطان سے جتنے نائبین ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، گویا سب کی پناہ میں، سب سے یقیناً پناہ کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ فاستعذ باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ایسا دشمن جس کو نہیں دیکھ سکتے، اس سے بچنا آسان نہیں۔ کھلے دشمن سے بعض وقت بچنا مشکل ہو جاتا ہے، چھپے دشمن سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو اس وقت اس ذات کی پناہ مانگو جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، انہ سمیع البصیر، اور تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ جس دشمن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا انہ سمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، اس لیے سننے اور دیکھنے والے کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ اب اس کے بعد یہ کافر کس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ کافر انکار کرتے ہیں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہاں تک کہ بعض کافر اس زمانے بھی آسمان و زمین کے خالق اللہ ہی جانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا انتظام اللہ نہیں چلا سکتا، اس لیے اور بھی بہت سے معبودان باطل کو شریک کر کے چھوٹے چھوٹے خدا مل کر اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو اکیلا نہیں چلا سکتا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ آسمان و زمین کو تمہارے بتوں نے پیدا نہیں کیا۔ جب تمہارے بتوں نے پیدا نہیں کیا تو اتنی عظیم آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ جب اس بات پر قادر ہے تو اس سے بڑھ کر اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ یقیناً اٹھائے گا۔ تو یہاں پر عقلی اعتبار سے بھی دلیل کو بتایا گیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش اکبر بہت بڑی ہے، گریٹر دین بگر دین من خلق الناس، آدمی کی پیدائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تو پیدا ہوا سب جانتے ہیں نا، جو چیز پیدا ہوئی مری پھر اسے دوبارہ اٹھائے جانا۔ آسمان و زمین جو اللہ نے پیدا کیا تو کون سے نمونے پر پیدا کیا؟ کوئی ماڈل تھا، کوئی نمونہ تھا؟ انسان جب کوئی بناتا ہے تو ماڈل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ بغیر کسی اس کے بنیاد کے نمونے کے اتنی عظیم کائنات کو، اشرف ہونے کے اعتبار سے تو انسان ہے، لیکن بازار حجم کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اور اس کی پھیلاؤ کے اعتبار سے کتنی بڑی مخلوق ہے انسان سے، لاکھوں کروڑوں گنا۔ انسان چند مطلب ہے کہ فٹ کا ہے، بے شمار اس کی تعداد، سائنٹسٹ خود حیران ہیں کہ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے۔ تو اتنے بڑی زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے جب ابتدا میں جب پیدا کر سکتا ہے، اس بات پر قادر جو انسان پیدا ہو چکا ہے پھر اسی کو دوبارہ اس کا کرنا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے لیے یوں تو دونوں برابر ہے،
آسمان و زمین کا یہ ہماری سمجھ کے لیے بتایا گیا کہ یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، کافروں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا، انسان کا پیدا کیا جانا سب برابر ہے۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ایزیئر دین اللہ کے لیے نعوذ باللہ یہ پیدا کرنا، انسان کا پیدا کرنا آسان ہے بنسبت آسمان و زمین کے، یہ نہیں۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس سب آسان، سب برابر ہے، کہ اس میں کمی بیشی نہیں۔ لیکن انسان کے عقل کے اعتبار سے جتنی بڑی کائنات جب وجود میں لایا، یہ آسمان دیکھیے کیسا آسمان ہے کہ جہاں کوئی ستون نہیں۔ اب دیکھیے اتنی عمارت بناتے ہیں تو بیچ میں آپ کو مطلب ہے کہ اوپر بیم لگاتے ہیں، بیم کے بغیر بڑی عمارت قائم نہیں ہوتی، بیم میں یا تو ستون لگانا پڑتا ہے، ستون اگر نہیں لگا سکتے تو بیم لگانا پڑتا ہے، ایک یعنی مطلب تھوڑی عمارت جب بڑی ہو جاتی ہے بیم اور ستون کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کیسے موجود ہے؟ پھر اتنی آسمان میں پھر اتنی نشانیاں ہیں، اگر آپ سائنسی روشنی میں میں بتا رہا ہوں کہ مطالعہ کرو تو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اگر واقعی آپ سائنس کی روشنی میں یعنی اس کی حقیقت کہ گیلیکسی کا مطالعہ کریں گے، سورج کی حقیقت کا مطالعہ کریں گے، چاند کے بارے میں، مریخ کے بارے میں، تو آپ دل کی گہرائی سے کیا کہیں گے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو چنانچہ اتنی عظیم کائنات کو جو بنایا، پھر یہی نہیں کہ اب اور یہ کہ اللہ کی اتنی عظیم کائنات اتنی بڑی ہے، ان کوئی تغیر نہیں۔ ایسا نہیں کہ چند سو سال پہلے کوئی دوسرا آسمان تھا، اب 100 آسمان، یعنی یہاں اتنا تغیر ہے کہ ہم جو تھے چند سال پہلے کچھ اور تھے۔ انسان تو ایک ہی ہے، وہی خلیل ہے، وہی بشیر ہے، وہی نذیر ہے، لیکن بچپن کا عالم ایک ہے، جوانی کا عالم ایک ہے، اب ایک عالم میں ہے اور ایک عالم میں گا جو اتنے تغیر والا ہے۔ جب اتنے تغیرات والا ہے تو کیا یہ تغیر نہیں ہو سکتا کہ مرنے کو اٹھا جائے؟ اور جو تغیر اتنی بڑی مخلوق ہو کر کوئی تغیر نہیں ہے۔ نشانیاں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی مخلوق ہو کر کوئی تغیر نہیں ہے۔ نہ چاند میں تغیر، ایسا نہیں کہ امریکہ والوں کا چاند الگ، انڈیا والوں کا چاند الگ، ایسا نہیں کہ ان کا سورج الگ، ہمارے ایک ہی سورج ہے، ایک ہی سورج۔ ایسا نہیں کہ بہت زمانے سے سورج کو آج ریپیئر کرنا ہے، آج 12 بجے نکلے گا، ایسا نہیں۔ جہاں صبح نکلنا ہے وہی ٹائم، ہزاروں سال گزر جائے، جہاں جو 12 بجے نکلنا ہے 12 بجے نکلے گا، 7 بجے نکلنا ہے 7 بجے نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں آج ذرا تھوڑا سا مطلب ایک گڑبڑی ہے، آج سورج نہیں نکلنے والا ہے، ایسے اعلانات ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں، وہی سورج ہے کہ نہیں معلوم کہ کب سے ہے، کوئی پرانا نہیں ہوا، وہی چاند ہے، کوئی پرانا نہیں ہوا، تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اتنی عظیم کائنات میں اگر انسان غور و فکر کر لے تو یقیناً وہ کہے گا کہ سبحان اللہ، یقیناً وہ کہے گا کہ الحمدللہ، یقیناً وہ پورے دل کی گہرائی سے کہے گا کہ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر یہ اتنی بڑی کائنات کو جب اللہ وجود میں لاتا ہے تو یقیناً انسان مرنے کے بعد یعنی یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن یقین ضروری ہے، ایمان تو ہے۔ یہی یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا، عبادت کی طرف مائل ہوگا۔ یقیناً یعنی مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ سارے حقائق کو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ سے مراد یہاں پر کافر ہے، اکثر لوگ سے مراد جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ 7 ارب، ایک مثال کے طور پہ آبادی اندازہ مقرر کیا گیا، 7 ارب میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 80 لاکھ 80 کروڑ جو بھی ہو، 2 ارب بھی نہیں مسلمان، 7 ارب میں سے 2 ارب سے کم۔ تو اللہ کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ 7 ارب میں سے جو 2 ارب سے کم جو تعداد ہے اللہ نے ہمیں اس میں بنایا، ہمیں اس میں بنایا۔ اس لیے یہ ایسا ہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف یعنی کھانا نہیں، پینا نہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا، کھانا وغیرہ سب اللہ جو عبادت کا مقصد ہے اس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مقصد کو نہ بھول جائے، کھا بھی رہے تو کیا یاد کرو، یہ نعمت کو اللہ ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ کہیں گے کہ کھانے پینے کا تو شکر کریں گے، یہ مسلمان بنایا، کیا بات یہاں پر؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا ہمیں پلایا، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کھانے پینے کی نعمت سے بڑھ کر ہمیں جو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے۔ ایسے مقام پر جو اللہ کو نہیں بھول سکتے تو دوسرے مقامات پر، دوسرے اوقات پر جو ہم نہیں مطلب ہے کہ جہاں عبادت کے کیسے بھول سکتے ہیں، اس وقت کیسے اللہ کے شکر کو فراموش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ حقائق تمام لوگ نہیں جانتے، اس لیے بتایا گیا تمام لوگ جو نہیں جانتے، کثرت سے نہیں جانتے، ان میں ایمان والے کم۔ تو اس کا ریشو کیا بتایا گیا؟ کل جنت میں جو جائے کا ریشو ہوگا کہ جنت جہنم کے مقابلے میں 100 میں سے 1 جائیں گے، 100 میں سے
ایک آدمی جنت میں جائے گا، پوری دنیا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک جو جنت میں جانے والے ہیں تو ان کا ریشو تناسب 100 میں سے 1 ہو۔ کس حد درجے میں شکر کرنا چاہیے اللہ کی اس نعمت۔ اس لیے سو رہے ہیں تو یاد کیجیے، اٹھ رہے ہیں تو یاد کیجیے اللہم بسمک اموت واحیا۔ اور آگے چل کے قیامت کی حقیقت، یعنی مطلب حشر و نشر کی حقیقت، یہ ایسی حقیقت ہے کہ مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو چنانچہ ایسا یقین رکھنا چاہیے، اس یقین کا کو بار بار اس کے لوٹانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سوتے خود بھی تعلیم دی گئی کہ یہ تمہاری یہ جو زندگی، تمہارا دن کا چلنا پھرنا، تمہاری یعنی سونا، یہ خود یعنی دوبارہ یعنی حشر نشر کو پر دلیل ہے کہ یعنی اس لیے اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام ہی کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو نیند ہے یہ موت کی ایک بہن ہے، موت کی ایک بہن ہے۔ موت کیا ہے؟ انسان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر بھی ایک وقتی طور پر رات میں انسان جب سو جاتا ہے تو آنکھوں سے دیکھتا نہیں، کانوں سے سن رہا ہے تو سمجھنا ہے کہ سویا نہیں، ابھی دیکھ رہا ہے تو مجھے سویا نہیں۔ جب سو رہا ہوگا تو نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ حرکت کرے گا۔ تو موت کو یاد کرو کہ موت آنے والی ہے۔ تو اللہم بسمک اموت، جب یعنی جس طرح صبح نیند سے اٹھتے ہیں ایسے ہی ہم خبروں سے اٹھیں گے۔ تو اس لیے کیا حکم ہے، کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، ہمیں زندہ کیا اور ہمیں احیانا بعد اس کے کہ موت دے دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جیسے ہم بستر سے اٹھ رہے ہیں قبروں سے بھی اٹھنے والے ہیں۔ بلکہ حقیقت ہے کہ موت دیا کیا بات کہ آپ یعنی 24 پارے میں یعنی اسی پارے کی دوسرے رکوع میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو یعنی ایک وقتی طور پر اس کو روک لیتا ہے۔ جس کے لیے موت کا فیصلہ جاری کرنا ہوتا ہے تو اس کی روح کو نیند کے بیداری کے خود نہیں بھیجتا، اور اگر نہیں بھیج رہا تو سمجھنا کہ اسی نیند میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نام پر سو جاؤ۔ نہیں معلوم کہ یہ سونا پورے ہمیشہ کے لیے ہے، یہ عارضی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کی زندگی مقدر ہوتی ہے، جس کی روح کو سوتے وقت نہیں اس کو یعنی عارضی طور پہ اس کی روح کو روک لیا گیا تھا، اور فوراً اس کی روح کو جیسے ہی نیند بیدار ہو جاتی ہے، دیکھیے ایک کھٹکا دبا دیے تو میلوں دور تک روشنی چلی جاتی ہے، ایک کھٹکا۔ تو چنانچہ ایک آن میں جب انسان ہوشیار ہوتا ہے تو اس کی روح کی طاقت تو اس سے کہیں یعنی اعلیٰ عرفہ ہے۔ تمہاری بجلی کے کرنٹ سے، بجلی کی یہ طاقت سے بڑھ کر تو آن میں وہ روح یعنی آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب اس کے بعد اکثر لوگ نہیں جانتے، یقین جیسے ایک اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی میں اندھا والبصیر دیکھنے والا، ایک تو ظاہری طور پر بھی دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو معنوی طور پر لے لیا جائے، علم رکھنے والا کون ہے؟ یہ بصیر۔ علم نہ رکھنے والا یہ اعمیٰ۔ جیسے علم رکھنے والا علم نہیں رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جو اللہ اس کے رسول کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، آخرت کا علم رکھنے والا وہ، اور جو آخرت کا انکار کرنے والا، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والا، قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مزید اللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اعمال صالحہ بجائے لائے، وللمسیء، جو بدکار ہے، جو ایمان و اعمال صالحہ سے دور ہے، انکار کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کوئی شے برابر نہیں ہو سکتی، معمولی اشیاء برابر نہیں ہو سکتے، تو انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ مومن کافر برابر نہیں ہو سکتا، خود مومن آپس میں برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، عام مومنین کو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صحابہ ائمہ کو جو عظمت عطا کی ہے، بڑے بڑے اولیاء کو عطا کی ہے، وہ عام صلحاء کو نہیں۔ پھر اللہ نے جو صحابہ کو، اللہ نے جو اہل بیت اعظام کو جو فضیلت عطا کی ہے، وہ اور ائمہ اولیاء کو عظمت حاصل نہیں۔ جو اللہ نے صحابہ اہل بیت اعظام کو جو عظمت عطا کی ہے وہ انبیاء کو نہیں۔ پھر انبیاء بھی برابر نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے اولو العزم انبیاء کو جو فضیلت عطا کی ہے 5 انبیاء کرام، وہ اور انبیاء کو نہیں۔ پھر ان میں بھی ہمارے نبی سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو فضیلت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، پوری ساری کائنات کے کسی فرشتے کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو اللہ نے عظمت عطا نہیں فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو اعمال صالحہ، نیکوکار مومن اور بدکار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم ان باتوں کو سمجھتے ہو، غور و فکر کرتے ہو۔ غور و فکر ایسی باتوں کو میں کر رہے ہیں کہ جو کام آنے والی نہیں، جو کام آنے والی چیز تو یہ ہے، اس میں غور و فکر کیجیے۔ قلیلا ما تتذکرون۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ صاف اعلان فرما دیتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
قیامت کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں. خود قیامت ہے، یوم القیامہ، یوم الدین ہے، جزا کا دن، یوم العادی، بے شمار کئی نام تو خود قرآن کریم میں ہیں. انہی میں سے ایک نام کیا الساعہ. یہاں کیا کہا گیا؟ الساعہ اقترب للناس حسابهم وهم فی. تو چنانچہ قرآن کریم ایک نہیں کئی آیات میں لفظ قیامت کو خود قیامت کے ساتھ ساتھ الساعہ سے تعبیر کیا گیا. الساعہ کے اصل معنی لغوی معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ وقت. وقت کیوں نام رکھا گیا؟ یہ متنبع کرنے کے لیے اس کا وقت متعین نہیں، کسی وقت میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی ساعہ ہے. یہ اس کی ساعت مقرر نہیں ہے، اس لیے ہر گھڑی یہ سمجھو کہ اب رہا کہ نہیں، ابھی تو بہت سے علامت ظاہر ہونا ہے. ارے ہر انسان کی موت بتایا گیا کہ چھوٹی قیامت ہے، تو ہماری ساعت کا کوئی اعتبار ہے؟ خیر وہ ساعت کے لیے نشانیاں ہیں وہ آنے کے لیے، بولیں گے ابھی تو کچھ بھی نشانیاں بہت بڑی ظاہر نہیں ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کی موت اس کی کیا مطلب ہے کہ اس کی آخرت کی ابتدا ہے. تو جب ہماری جو ساعت مقرر نہیں ہے کہ نہیں معلوم، اس لیے بتایا گیا کہ بندے کی 3 ہی ساعتیں ہیں. ایک ساعت گزر گئی جو ہمارے اختیار میں نہیں، جو وقت گزر گیا ہمارے اختیار میں نہیں. آنے والی ساعت کا بھروسہ نہیں. اب جو ساعت ہے اسی کی فکر کرو، یہ تمہاری ساعت ہے. اگر تمہارا کوئی راس المال ہے، تمہارا کیپٹل ہے، تو ایک ہی ہے. جو گیا کیپٹل کہاں سے رہے گا؟ آنے والے کی کیا بھروسہ ہے؟ تو ہمارا راس المال، ہمارا کیپٹل کیا ہے؟ اب جو وقت ہے اس وقت کی قدر میں آئندہ کروں گا، آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی ساعت رکھ دیا. کس کا نام؟ قیامت کا نام. ان الساعۃ، دا اور، انگلش میں اس کا ترجمہ کریں گے دا اور، یہ قیامت کا نام ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ابھی تشریح کی جا چکی ہے. اب آئیے یعنی اسی رکوع کی 6 رکوع کی آخری آیت 60ویں آیت، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، تو یقیناً وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اب یہاں پر دعا کے 2 معنی ہیں. ایک واقعی دعا کہ دعا کرو مجھ سے میں تمہیں قبول کروں گا. دعا کے دوسرے معنی ایک نہیں کئی روایتوں کی روشنی میں مفسرین نے دوسرا معنی بیان کیا گیا، عبادت کرو. دعا کے معنی کیا ہے؟ عبادت. میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل خود یہ آیت ہے.